بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین مجلس اور سامعین حضرات، بیان تو آپ نے سن لیا، عمل کرنے کے لیے کافی ہے کہ اس پر عمل۔ میں ایک ضروری بات کا آپ کو اطلاع دینا چاہتا ہوں۔ جو معلومات رکھتے ہیں، اخبار پڑھتے ہیں یا فیس بک کے ذریعے سے، ان کو تو معلوم ہے۔ بعض ایسے حضرات ہیں کہ ان چیزوں سے ان کا واسطہ نہیں ہوتا، تو اس لیے میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ خدا داد ملک پاکستان مسلمانوں کی جد و جہد سے، علماء حق کے جد و جہد سے وجود میں آیا، اور علماء نے شریعت کے حفاظت کرتے ہوئے ہر حکمران سے وہ مقابلہ کرتے رہے۔ شریعت کے خلاف کبھی بھی حکمرانوں کو انہوں نے شریعت کے خلاف کوئی قانون پاس کرنے نہیں دیا۔ تو اب بدقسمتی ہے کہ ایک نیا قانون، ایک بل پاس ہوا ہے قومی اسمبلی میں، ابھی ہے 2-4 دن۔ آپ حضرات کو معلوم ہے تو ٹھیک ہے، معلوم نہیں ہے تو اب میں آپ کو معلومات دینا چاہتا ہوں۔ اکبر بادشاہ کے درباری ملا تھے، علماء سو سرکاری مولوی تھے، جو اکبر بادشاہ کو مشورہ دیتے تھے، مشورہ دے کر کے حلال کو حرام، حرام کو حلال۔ 1552 میں علماء سو درباری سرکاری علماء کی مشاورت سے ایک نئے مذہب دین الہی کی بنیاد رکھی۔ دین میں بگاڑ لانے والے ہمیشہ علماء ہوتے ہیں، جائز بگاڑ نہیں لا سکتا۔ تو بے دین بادشاہ ملاؤں کو آپ نے کنٹرول میں لاتے ہیں، ان کا پیٹ پالتے ہیں، ان کو پیسہ دیتے ہیں، وہ پیسے کے خاطر اپنا ایمان و آخرت کو بیچ دیتے ہیں۔ بادشاہوں کے کہنے پر پھر وہ اسی طرح لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ دین ہے۔ حلال و حرام کی نئی خود ساختہ شریعت واضح کی گئی۔ مولویوں نے سرکاری اپنے طرف سے پھر حلال و حرام کے لیے شریعت، سود کو، جوا کو حلال کر دیا ملاؤں کہ سود حلال ہے، جوا کھیلنا حلال ہے۔ آئلی قانون بدل دیے گئے، حلال جانوروں کا گوشت کو حرام، حرام جانوروں کا گوشت کو حلال قرار دیا گیا۔ یہ اکبر بادشاہ کے درباری سرکاری مولویوں نے یہ کام کیا۔ اچھا، تو بڑے منصب پر یہ فائز تھے، ان میں سے چند کا نام: حاجی ابراہیم سرہندی، قاضی خان بدخشانی، ملا عالم کابلی، ملا ابو سعید تاج الدین، ملا ابو الفضل فیضی۔
یہ درباری ملا تھے، سرکاری ملا تھے، ان کی مرضی کو کس چیز کو حلال کہیں حرام، بادشاہ اس کے مطابق عمل کرے۔ تو جب حالات اس طرح بگڑ گئے، ملا عبداللہ سلطان پوری نے حج کے اسقاط کا فتویٰ دیا کہ حج ہے ہی نہیں۔ حاجی ابراہیم سرہندی نے بادشاہ وقت کو سجدہ کرنے کا فتویٰ دیا کہ اس کے لیے سجدہ کیا جائے۔ ملا فضل نے اکبر بادشاہ کو شاہ دوران پیشوائی یہ دو جہان قرار دیا کہ یہ دونوں جہانوں کا بادشاہ ہے یہ ملا فضل۔ تو یہ درباری ملا تھے جنہوں نے بادشاہ کا ہمت بڑھا کر بے دینی میں۔ تو افسوس کی بات ہے، ہاں، تو ان حالات میں جب حالات اس طرح، ان حالات میں امام ربانی مجدد الف ثانی نے سیف و قلم کے ذریعے سے جہاد شروع کیا، تلوار کے ذریعے سے اور قلم کے ذریعے سے، تحریر کے ذریعے سے، تو اکبر بادشاہ کا دین ختم ہو گیا۔ اگر اس کو ایسے چھوڑتے، مقابلہ نہ کرتے، تو آج بھی وہ تمام دنیا پر چھا جاتا۔ تو ہمیشہ علماء کا کام ہے کہ وہ باطل کا مقابلہ کرے۔ کاش کہ آج غلام غوث ہزاروی زندہ ہوتے کہ پھر اسمبلی میں اس طرح کا بل پیش ہوتا۔ جب تک غلام غوث ہزاروی اسمبلی میں تھے، کوئی بھی ثابت کرے کہ شریعت کے خلاف، اسی اسمبلی میں غلام غوث ہزاروی نے قادیانیوں کو کافر قرار دلایا۔ اگر اور کسی نے تو آج کر کے دکھائے۔ تو اب یہ بل اسمبلی میں پیش ہوا ہے، اس اسمبلی میں، کہ یہ اسمبلی مولویوں کا اسمبلی ہے۔ اس حکومت کو مولویوں نے لایا، اس حکومت کے لانے والے مولوی ہیں۔ اس حکومت سے جو بھی شریعت کے خلاف کام ہوگا تو یہی سرکاری مولویوں کے گردن پر ہے، یہی ذمہ دار ہے۔ اسی اسمبلی کے اندر شریعت کے خلاف علماء لڑتے رہے، علماء کو پکڑ کر اسمبلی سے باہر پھر علماء آتے تھے کہ ہمیں قوم نے اسلام کے نام پر نمائندہ بنا کر بھیجا ہے، ہم نہیں جائیں گے۔ ان کو کھینچا گیا، گھسیٹا گیا، لیکن وہ اپنے موقف سے نہیں۔ آج اسمبلی میں یہ بل پاس ہو رہا ہے، مولوی بیٹھے ہوئے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، تو آپ کا علمی غیرت کہاں گیا؟ آپ کا ایمانی غیرت کہاں گیا؟ آپ کے ہوتے ہوئے بل پاس ہوتا ہے تو آپ مقابلہ کرتے، آپ نہ چھوڑتے اس کو۔ اچھا، تو اب آپ کے چلو بس سے آپ نے وہ بھی نہیں کیا، بزدلی کر لیا، سمجھا نا؟ نہ ایمانی غیرت دکھایا، نہ قومی غیرت دکھایا، نہ اسلامی غیرت دکھایا، نہ پاکستانی کا غیرت دکھایا، کچھ نہیں کیا۔ تو ابھی استعفیٰ دے دو۔ کیوں استعفیٰ نہیں دیتے ہو؟ استعفیٰ کے بجائے بلوچستان کے حکومت میں شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہو کہ یہاں بھی پھر وہ بے حیائی کا بل آ کر پیش ہو جائے، کیونکہ ابھی جمعیت کا کوئی فرد نہیں فاقہ اس اسمبلی میں، تو یہ اسمبلی کچھ نہیں کر سکتی۔ جب کہ یہ فا والے داخل ہوں گے پھر ویزا جو صاحب بھی حکم جاری کرے گا۔ اچھا، وہ بل کیا ہے؟ کتنا بے حیائی، کتنا بے غیرتی! مجھے پورا یقین ہے کہ قوم اس کو قبول نہیں کرے گی۔ ملاؤں نے قبول کیا، اپنا غیرت ایمانی کو بیچا، لیکن قوم نہیں قبول۔ نسوان بل پاس ہو گیا، مولوی موجود تھے، لیکن قوم نے قبول نہیں کیا، مسترد ہو گیا۔ بل کیا ہے کہ مرد کو عورت بناؤ، عورت کو مرد بناؤ۔ استغفر اللہ ولا قوت۔ تو کیا
میرا تو ضمیر نہیں مانتا ہے کہ آپ لوگ مرد ہو کر اپنی کو عورت بناؤ. مرد عورت، عورت مرد، یہ ہے غیرت ملاؤں کا. تو یہ حکومت مولانا فضل الرحمان صاحب کی حکومت ہے کہ اس میں اس طرح کا بل پیش ہوتا ہے، اس طرح کا بل منظور ہوتا ہے. تو آپ پاکستانی مردوں کو اس کے بجائے مولانا فضل الرحمان صاحب کو ضرورت ہے عبدالغفور حیدری کو عورت بنائے، مولانا فیض محمد کو عورت بنائے، یونس زاری کو عورت بنائے، زاہد ریکی کو عورت بنائے. سمجھا؟ بلوچوں میں سے پٹھان بھی ہے، پٹھانوں کو بھی عورت بنائے. مولانا فضل الرحمان صاحب اپنا خواہش پورا. یا تو مولانا فضل الرحمان صاحب، مولانا فضل الرحمان کے بیٹے، سمجھا، اس کے بھائی، ان کو پہلے عورت بناؤ. افسوس کی بات ہے، شرم کی بات ہے، تم نے علماء دیوبند کو بدنام کیا فضل الرحمان نے. جب سے فضل الرحمان، صاف کہتا ہوں، کب تک ہم خاموش رہیں گے؟ سمجھا نا؟ یہ وہی درباری سرکاری ملا بن گئے ہیں اکبر بادشاہ کے. جب سے فضل الرحمان امیر بنا ہے، ان کے عمارت میں جمعہ ختم ہو گیا، اس کو غیرت نہیں آیا. ان کے عمارت میں شراب کا پابندی ختم ہو گیا کہ جو پہلے علماء کے وقت سے چلا آ رہا تھا، کوئی غیرت نہیں آیا. مولانا فضل الرحمان کو کرنا غیرت آیا، نہ ان کے پھانسی والوں کو غیرت آیا. نسوان بل پہ پاس ہو گیا، تب بھی وہاں ان کو غیرت نہیں آیا. شیخ رشید ایک داڑھی منڈا ہے، وہ کہتا ہے میں چیلنج دیتا ہوں ان مولویوں کو، ٹی وی پر آ جائیں، میں ثابت کروں گا کہ ان فضل الرحمان گروپ کے مولویوں نے قادیانی کو ووٹ دیا نبوت سے، ختم نبوت کے خلاف. زندہ ہے وہ، آؤ میدان پر. تو قادیانی کو آپ ووٹ دیتے ہیں، شیعہ کو آپ ووٹ دیتے ہیں، بریلوی کو آپ ووٹ دیتے ہیں، پھر آپ کیسے دیوبندی ہے؟ آپ دیوبند کے دشمن ہے، آپ حنفیت کے دشمن ہے. مدارس کے طلباء کو آپ نے آزادی مارچ کے نام پر اسلام آباد تک لے گیا. اب شریعت کے لیے کیوں آپ قدم نہیں اٹھاتے ہیں؟ شرعی مارچ کرو، اسلامی مارچ کرو، کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہاں آپ کا کوئی، آپ بے روزگار تھے تو ملین مارچ ہے، لانگ مارچ ہے، آزادی مارچ ہے. اب آپ کو روزگار مل گیا، آپ کے بیٹے، آپ کے بندے وزیر بن گئے، آپ خاموش ہیں. اور پھر اسلام کے نام پر ووٹ لیتے ہو، جمعیت کے نام پر. تو کہاں ہے یونس زائی؟ آج میدان پر نکلے اس کے خلاف. کہاں ہے ثابت ریکی؟ کہاں ہے اصغر طیب؟ کہاں ہے یہ ایڈوکیٹ سکندر؟ تو یہ غیرت ہے تم لوگوں کا. افسوس کی بات ہے. سمجھانا مسلمانوں، اگر آپ سب عورت بننا چاہتے ہو تو جاؤ بنو. ہم نہیں چاہتے ہیں، نہ اس قانون کو قبول کریں گے اور نہ پاکستان کے عوام اس کا قانون کو قبول کرے گا. نہیں چل سکتا ہے. فضل الرحمان گروپ آپ نے ممبروں کو بے شک لڑکی بنائے، عورت بنائے، یا خود فضل الرحمان عورت بنے. اگر یہ اچھا کام ہے تو دوسروں کے لیے ایسے قانون کیوں نافذ کرتے ہو؟ صرف زبانی آپ بیان دیتے ہیں کہ سمجھانا اس کے آیا میں قبول نہیں ہے. میدان پر نکلو. آپ میں بے روزگار تھا، مہنگائی مارچ کے لیے میدان پر نکلے. ہر ملین مارچ آپ ہر پورے پاکستان میں، اب کیوں نہیں کرتے ہو؟ نکلو میدان پر. شاباش ہے نظریات کی، جو جمعیت علماء اسلام نظریاتی گروپ ہے، شاباش ہے ان کو. سمیع الحق گروپ ہے، شاباش ہے کہ انہوں نے احتجاج کیا، اس کے مخالفت کی. کراچی سے مفتی طارق، اس کو بھی شاباش ہے، اس نے مخالفت کیا. انشاءاللہ علماء اٹھیں گے. انشاءاللہ اس طرح نہ سمجھے کہ سارے علماء کو فضل الرحمان نے بے غیرت بنایا ہے. سمجھانا خود بے غیرت بنے گا، بن جائے. سمجھانا جمعیت علماء اسلام دیوبند کی جماعت ہے، اکابر علماء دیوبند کے تابع دار ہے. سمجھانا
ملاؤں کو بھی کچھ شرم آنا چاہیے. فضل الرحمان جو بھی کرے آپ خاموش ہو. آپ دین کے کام کرتے ہو, آپ پڑھتے ہو مدارس میں, پڑھاتے ہو مدارس میں, شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہے, آپ خاموش ہے. تو میں آپ کو اطلاع دے دیا, یہ بے حیائی کا کام ہے, بے غیرتی کا کام ہے, شاعر اللہ کا چیلنج کا کام ہے. ہم اس کو قبول نہیں کرتے ہیں. فضل الرحمان کو اس وقت تک ہم ملامت کی سے بری نہیں کریں گے جب تک کہ میدان پر نہیں نکلے گا, استعفیٰ نہیں دے گا. اسمبلی سے استعفیٰ دے دے, میدان میں نکلے. یہی مدارس کے طلباء کو آپ نے غرض کے لیے استعمال کیا, اب شریعت کے لیے ان کو استعمال کرو. وآخر الدعوانا